ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ادارہ عکس و آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. صدق اللہ العظیم و صدقہ رسولہ النبی الکریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے والوں نے ان کی تفہیم کے حوالے سے، ان کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف باب میں تقسیم کیا ہے. انہی آپ کی احادیثوں میں ایک احادیث کا سلسلہ ہے جسے جوامع الکلم کے سلسلے کی احادیث کہتے ہیں. جوامع الکلم کے سلسلے کی حدیث کا مطلب ہے کہ ایسی حدیث انتہائی مختصر اور جامع، کلام کا بہترین شاہکار، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور انبیاء کے مقابلے میں جو فضیلت مجھے دی گئی اس میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میں مختصر جملوں میں بہترین بات کہہ سکتا ہوں. اور انہی میں سے یہ آپ کے ایک جملہ ہے، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ آپ نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اصل حیثیت عمل کو حاصل ہے. یہ سارا عمل ہی ہے. یہ جو آج ہم دنیا کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا کی ترقی دیکھ رہے ہیں، اس سب کے اندر عمل کار فرما ہے انسانوں کا عمل. اور عمل تو ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی میں ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ کبھی ایک لمحے کو بھی اس سے آدمی دور نہیں رہتا. یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے گویا کہ عملی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ہر لمحے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے عمل ہے، وہ بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک عمل کرتے ہوئے، یعنی روتے ہوئے، رونے کا عمل کر کے دنیا میں آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوری زندگی میں یہ عمل اس کے ساتھ جاری رہتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہنس رہا ہے، بچہ کھا رہا ہے، بچہ پی رہا ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری مرحلہ آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. گویا کہ جاتے جاتے بھی آخری کام کر گیا. یعنی پوری کی پوری زندگی عمل سے عبارت ہے. عمل ہی سب کچھ ہے، عمل ہی کو حیثیت حاصل ہے، کلیدی حیثیت حاصل ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس رخ کو بالکل دوسرے ہی رخ سے دکھایا، اور آپ نے کہا اصل چیز عمل کے پیچھے وہ ارادہ ہے جو اس عمل کو کرا رہا ہے، اس کی اہمیت ہے. انما الاعمال بالنیات. اصل حیثیت نیت کی ہے. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے. عمل دراصل نظر آنے والی چیز ہے، اور نظر آنے والی چیز میں دکھاوا بھی ہوتا ہے، خود نمائی بھی ہوتی ہے. لیکن جو چیز نظر نہ آئے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اس لیے آپ نے عمل کی جگہ نیت کو حیثیت دی کہ اصل چیز وہ نیت ہے. میں ایک مثال سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے، وہ صحرا میں جا رہا تھا، راستے میں
اس کو ایک مسجد نظر آئی، وہ وہاں ٹھہرا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے گھوڑے کو باندھ دے، لیکن صحرا میں اسے کوئی باندھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس نے اپنے سامان سے کھوٹا نکالا، کھوٹا گاڑا اور اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو باندھا اور نماز کے لیے گیا، اور نماز کے بعد وہ باہر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھولا اور چاہتا تھا کہ کھوٹا بھی اکھاڑ لے، لیکن اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ نہیں، کھوٹا نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیا پتہ کوئی اور ایسے ہی نمازی آئے اور اس کے سامان میں یہ کھوٹا نہ ہو اور وہ پریشان ہو، چلو اس کو لگا رہنے دو، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور نمازی جو پہلے سے مسجد میں تھا وہ باہر آیا، اس نے دیکھا کہ کسی نے بیچ راستے میں کھوٹا گاڑ دیا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت غلط کیا ہے، اور اس نے اس کھوٹے کو اکھاڑا اور پھینک دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، دو عمل ہیں، متضاد عمل ہیں، ایک تعمیر ہے اور ایک تخریب ہے، ایک کھوٹا گاڑا جا رہا ہے اور ایک کھوٹا اکھاڑا جا رہا ہے، لیکن دونوں ہی عمل خیر بنتے ہیں چونکہ اس کے پیچھے نیت خیر کی تھی۔ کھوٹا گاڑنے والا بھی خیر کے لیے کھوٹا گاڑ رہا تھا اور کھوٹا اکھاڑنے والا بھی خیر کی نیت سے کھوٹا اکھاڑ رہا تھا۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی عمل نہ اچھا ہے نہ برا ہے، کوئی عمل اچھا برا نہیں ہوتا، نہ کوئی تخریب کاری ہے نہ کوئی تعمیر کاری ہے، اصل چیز وہ نیت ہے۔ جس نیت اور جس ارادے سے کوئی کام ہوگا وہی دراصل خیر کا کام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس مختصر سی حدیث میں آپ نے ایک کیفیت ہے جو لوگوں کو بتائی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ